میرے محترم سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے احسان عظیم محض فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا سال بخیر و عافیت گزروایا۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے، آج یکم محرم الحرام ہے، اور آج کے دن 1400 سال پہلے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین فاتح فارس و ایران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ پچھلے جمعے کو جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اگر ہم قربانیاں اٹھا کر دیکھیں تو شاید ہی کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ ایسا گزرے کہ کسی صحابی رسول کی قربانی کا دن نہ ہو، کسی صحابی رسول کی شہادت کا دن نہ ہو۔ جو مشہور صحابہ کرام، بڑے بڑے کبائر صحابہ کرام جن کے نام اور جن کے کارنامے ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک نام ہے، ایک دین کی بنیاد، مضبوط پلر، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دنیا کے اندر لسان نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، جن کی زبان ایسا سچ بولتی کہ دنیا کا ادھر سے ادھر ہونا تو ممکن ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لسان نبوت سے جھوٹ کا نکلنا ناممکن ہے۔ وہ نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نہیں، بارہا مرتبہ جنت کی بشارت دے چکے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خوف، حساب کتاب، اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے کا خوف اس قدر کہ آپ گھبراتے تھے، آپ روتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ عالم تھا ان کا جو جنت کی بشارت پا چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میرا اور آپ کا کیا کہنا، جس کو اپنا علم ہی نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ہم آج غفلت کے اندر اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں مانگا، کیا فرمایا کہ اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام سے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر بن حشام کون؟ ابو جہل۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو جس کو پسند فرماتا ہے ان دونوں میں سے، جو تیرا محبوب بنے گا، جو تیرے قریب ہے، تو اس کو اسلام کو اس سے تقویت عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا شان رب تعالیٰ کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ آپ کا اسلام لانا ایک آپ کا اسلام لانا، یہ مسلمان اگر اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، تو اس کے لیے ایمان افروز ہے۔
کہ کس طریقے سے نکلے تھے اپنے گھر سے اور آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے۔ پہلے میں نے یہاں پر واقعہ ذکر کیا ہے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے رستے میں ایک صحابی رسول ملے، آپ کے گھر کی کہا کہ کہاں جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے، اپنی بہن کو دیکھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ جب بہن کو پتہ لگا کہ عمر بھائی آئے، فوراً جو ہے قرآن مجید چھپا دیا، اور جن سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے ان کو بھی چھپا دیا۔ بھائی نے بہت شدید مارا اپنے بہنوئی کو۔ بہن جب بیچ میں آئی تو بہن کو بھی جو ہے جھٹک دیا، جس سے بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ لیکن بہن بھی تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی اسلام سے نہیں پھر سکتی، تو جتنا بھی ظلم کر لے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہن تو بالکل اڑ گئی ہے، تو اب کوئی چارہ نہیں، تو آپ بولا کہ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ آپ کو دکھایا قرآن مجید۔ آپ نے جب تلاوت کری تو آپ کا دل بدل گیا۔ آپ نے فوراً کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو، اسلام قبول کرنا ہے۔ کہ کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے دعاؤں میں مانگا اور اللہ رب العزت نے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جو نماز مکہ میں ادا کری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ سکے۔ اور کیا عالم جب آپ امیر المؤمنین بنے، 22 لاکھ مربع میل آدھی دنیا سے زیادہ حکمرانی آپ کے ہاتھ میں آئی۔ قرآن مجید کی میں نے آیت تلاوت فرمائی، محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آگے آیت قرآن کس انداز میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ لوگ سخت ہیں۔ کیا سخت ہیں؟ کس کے لیے سخت ہیں؟ کفار کے لیے۔ والذین محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آگے ہی فرما دیا کہ رحم دل بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ آپس میں رحم دلی کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اپنے بھائی کو حق دینا، اپنے بھائی کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا، یہ ان صحابہ اکرام کی صفات ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج لوگ اٹھ جاتے ہیں، صحابہ اکرام پہ لعن طعن شروع کر دیتے ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھے تمہیں صحابہ اکرام کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ تم جانتے کیا ہو صحابہ اکرام کے بارے میں کیا قربانیاں دی ہیں انہوں نے؟ آج جتنے بھی کلمہ گو انسان ہیں، سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے شکر گزار ہونا چاہیے ان کو۔ آج ہمیں جو ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا ہے، ہمیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دینی تعلیم مل رہی ہے، اپنے علاقے کے اندر ہمیں دینی تعلیم مل رہی ہے، یہ صحابہ اکرام کے احسان ہیں۔ اگر صحابہ اکرام ہم تک دین نہیں پہنچاتے تو ہم پتہ نہیں کہاں پر موجود ہوتے، اپنا پتہ نہیں ہوتا ہمیں۔ لیکن آج مخصوص طبقہ ایک اٹھ کے صحابہ اکرام پہ لعن طعن کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ ان سے بولے صحابہ اکرام کی زندگیاں تو پڑھو، تم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو، کس طریقے سے اپنی جان مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب کچھ دین کے اوپر قربان کر دیا۔ اور آج کا مسلمان اٹھ کر، مسلمان تو نہیں کہیں گے صحابی رسول جن کو گالی بکی جائے، جو گالی بکے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، وہ پھر مسلمان کہلانے کا لائق نہیں رہتے۔ آج کے اٹھ کر کہتے ہیں گھروں کے اندر 2 بھائی 4 بھائی آپس میں مل جل کر رہ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات ہو جاتے ہیں۔
لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد خود ہی صلح صفائی ہو جاتی ہے، مل لیتے ہیں، پھر ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے، ان میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن وہ اس نوعیت کے اختلافات نہیں تھے کہ آج کا مسلمان، آج کا انسان اٹھ کر جو ہے ان کے اوپر تبصرے کرے، ان کے اوپر جو ہے لعن طعن کرے، گالیاں بکے۔ تمام اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام، ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جو دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو تمام معافی سے پاک کر کے دنیا سے اٹھایا ہے۔ اگر کوئی لغزش ہو بھی گئی، کوئی غلطی ہو بھی گئی، اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے زنا ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے کہ ان کو پتہ تھا دین کے اندر حکم کیا ہے زنا کرنے والے کا، ان کو پتہ تھا کہ دنیا کے اندر معافی لے لی جائے، آخرت کے اندر نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا تھا۔ آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے اور کہا کہ اپنا چہرہ جو ہے دوسری طرف کر لیا، کیا بتانا ہے کہ تصحیح کرو، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کے پردہ رکھیں، کوئی اگر کسی کے اوپر کوئی عیب دیکھ لے تو اس کا پردہ رکھے۔ تو وہ صحابی رسول جو ہے بار بار آتے رہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا۔ اب ان کو جو ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے سزا ملنی تھی، ان کو جو ہے زنا کرنے والے کی سزا ہے، جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو سنسار کیا جاتا ہے، ایک جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور چاروں طرف سے جو ہے ان کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا ہے جب تک وہ مر نہ جائے۔ ان صحابی پہ جو ہے حد لگائی گئی، تو جب ان کو سنسار کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، تو وہ انتقال کر گئے۔ ان کے خون کی کچھ چھینیں ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ آ گئی، تو انہوں نے اس کو کراہیت کا اقرار کیا۔ کراہیت جیسے کہا کہ ہم کسی گندگی کوئی ہمارے کپڑوں پہ لگ جاتی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتنی گندگی ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی، اس طریقے سے انہوں نے ان کے خون لگنے پہ کراہیت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے بھائی کے خون سے کراہیت نہیں کرو، اللہ رب العزت نے اس کو ایسی معافی عطا فرمائی ہے کہ اگر اس کی معافی کو مکہ کے، مدینہ کے مسلمانوں پر اگر بانٹ دی جائے تو تمام کے تمام مسلمانوں کو معافی مل جائے، ایسی معافی اللہ رب العزت نے اس کو دی ہے۔ تو کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنی سزا لی، ان کو پتہ گناہ ہو گیا مجھ سے، لیکن اس کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، انہوں نے معافی لی اور اپنی گناہ کو دنیا کے اندر ہی دھلوا کے چلے گئے۔ سنانے کا مقصد یہ کہ صحابی رسول سے اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا، کوئی غلطی ہو بھی گئی، کوئی اختلاف ہو بھی گیا، لیکن جب دنیا سے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو تمام معافی کے ساتھ ان کو دنیا سے اٹھایا، کیونکہ قرآن مجید کیا ان کے لیے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو پھر دوسری بات ہی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں ان کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، آپ رات کی تاریکی کے اندر امیر المؤمنین ہوتے ہوئے گشت کرتے تھے کہ کوئی بندہ، کوئی شخص میری وجہ سے بھوکا نہ رہے۔ راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے اور
آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ روم کا ایک قاصد آپ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس کے دماغ میں، کیونکہ روم فارس یہ اس وقت کی سپر پاور، جیسے آج امریکہ کو ہم کہتے ہیں سپر پاور ہے، اس کے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے، جب وہ نکلتے ہیں تو آگے پیچھے جو ہے پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے عیاشی ہے ان کی دنیا کے اندر۔ تو اس کے دماغ میں یہی تھا کہ بادشاہ ہے تو بادشاہ اتنی بڑی سلطنت، آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والا شخص، تو ایسے ہی ہوگا کہ اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں گے، عیاشی والی زندگی ہوگی۔ جب اس نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے جو بیت المال، جو مسلمانوں کا جہاں پر مال جمع ہوتا ہے اور ان کی پھر خدمت کے لیے مختلف شعبوں میں مال دیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ اونٹ آئے ہوئے تھے، ان اونٹوں کو چرا رہے ہوں گے وہاں پہ۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایسے امیر المؤمنین ہوتے ہوئے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے۔ کہتا ہے کہ وہاں سے نکلا وہ شخص اور جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے، پیڑ کے نیچے سو رہا ہے، سر کے نیچے جو ہے اس نے اینٹوں کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور سائیڈ میں جو ہے ایک طرف اونٹ چر رہے ہیں۔ جا کے دیکھتا ہے تو جو ہے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے کافر لرزتا ہے، روم فارس سپر پاور، ان کے بادشاہ لرزتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو رعایا کے اندر عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یہ رعایا کو تکلیف نہیں ہونے دیتا، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ بالکل پرسکون سو رہا ہے۔ اس کو کوئی جو ہے ڈر نہیں کسی کا کہ کوئی آ کے مجھے مار دے۔ وہ جو روم اور فارس کے سپر پاور کے جو بڑے بڑے بادشاہ وزیر اعظم ہیں، ان کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ ان کی رعایا کے ساتھ وہ ظلم کرتے تھے، رعایا کو ضروریات کا خیال نہیں کرتے تھے، رعایا کو اپنا غلام سمجھتے تھے، تو ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ جو ہے مجھے کہیں سے بھی کوئی آ کر مار دیتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے چاروں طرف جو ہے پروٹوکول لے کر گھومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنا، جس کے جو حقوق ہیں، باپ کا بیٹے پر، بیٹے کا باپ پر، اولاد کا ماں پر، ماں کا اولاد پر، باپ کا اولاد پر، بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر جو حقوق ہیں، اگر لوگ اپنے ارد گرد ان حقوق کو ادا کرتے رہیں، دیکھتے رہیں اور اس سے واقف رہیں اور اس کے اوپر عمل کریں، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بے خوف زندگی گزرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے تعلق کا مضبوط ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، دوستوں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق بن جانا، اللہ رب العزت کو اپنا ہر حاجت کے اندر پکارنا، یہ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ انسان ہر خوف سے عاری ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کسی بڑے افسر کا، کسی وڈیرے کا، کسی دوسرے ڈاکوؤں کا، چوروں کا کوئی خوف نہیں رہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کردہ دھرتا اللہ رب العزت ہے۔ اگر میں نے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا تو یہ سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں، جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، اللہ رب العزت جو ہے حساب لے گا ہم سب سے۔ تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، جس شخص کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، پھر وہ صحابہ اکرام جیسی زندگی گزارے گا۔ وہ صحابہ اکرام جس طریقے سے پرسکون زندگی گزارا کرتے تھے، اس طریقے کی سکون دہ زندگی گزارے گا۔ سال کا شروع ہے، عہد کرے ہر انسان، ہر شخص کہ پچھلا سال گزر گیا، اس کے اوپر استغفار کرے کہ اللہ رب العزت، یا اللہ، میں نے جس طریقے سے وہ سال گزارا تو بہتر جانتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ کن گناہوں کے اندر میں نے وہ زندگی گزار دی، کن چیزوں کے اندر میں نے زندگی گزار دی، نماز چھوڑی میں نے، روزے چھوڑے میں نے، اور جو مالدار ہے زکوٰۃ نہیں دی اپنے مال کی۔ اللہ رب العزت سے استغفار کریں اور ان چیزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نیا سال شروع ہو چکا ہے، اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تاریخ سے عہد کریں کہ یا اللہ، ہم یہ سال تیری مرضی کے مطابق گزاریں گے، اس سال کے اندر ہم
جو تو نے احکامات دیے ہیں بھرپور کوشش کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کو مسجد کے اندر باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے، نمازوں کے اندر پابندی کرنے کی کوشش کریں گے، صرف جمعے کے لیے نہیں 5 نمازوں کے لیے مسجد آنے کی کوشش کریں گے۔ 2 قدم پہ ہمارے مسجد ہے، اگر ہم پھر بھی مسجد نہ آئیں تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ ہمارے لیے نالائقی کی بات ہے، ہمارے لیے گمراہی کی بات ہے، ہمارے لیے بدبختی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اتنے قریب مسجد ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے اس سے محروم رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس پہ بھی استغفار کریں اور کوشش کریں کہ نئے سال کو ہم اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جو بھی احکامات ہیں ہر چیز کو دیکھیں کہ اس کے اندر سنت رسول کیا تھی، آپ علیہ السلام نے کس طریقے سے اس عمل کو کیا، صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ہر چیز مل جائے گی، ہر سبق مل جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحابہ اکرام والی زندگی عطا فرمائے۔ صحابہ اکرام نے جس طریقے سے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرا ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر بس وہ چند گزارشات جو میں کرتا ہوں کہ جمعے کا دن ہے، جو میں نے اعمال بتائے 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ہر شخص اس کی پابندی کرے، کوشش کرے۔ جس نے شروع کر دیا اچھی بات ہے، اس پہ جو استقامت رکھے اللہ رب العزت اس کو استقامت عطا فرمائے، اور جس نے شروع نہیں کیا وہ بھی عہد کر لے کہ میں آج سے یہ عمل شروع کروں گا۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ فائدہ بھی عطا فرمائے گا، زندگی میں برکات بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔